السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر وافیت ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو آج ہم جانیں گے کہ مکالمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مکالمہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے آج۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکالمہ کے معنی۔ تو مکالمہ کے معنی ہیں آپس میں بات چیت کرنا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ مکالمہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، یا مکالمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو مکالمہ کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ زبانی مکالمہ اور دوسرا ہے تحریری مکالمہ۔ اب بات کرتے ہیں زبانی مکالمہ کیا ہے۔ اگر میں اور آپ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں اور ہم زبان کے ذریعے زبان کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہی ہیں، جیسے میں پوچھتی ہوں بول کے آپ کا کیا حال ہے، آپ مجھے آنسر کرتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں، پھر آگے ہماری اسی طرح سے ڈسکشن چلتی ہے، تو یہ ہے زبانی مکالمہ۔ لیکن اگر ہم ایک مکالمہ تحریر کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے کالج میں اپنے اسکول میں مکالمہ تحریر کیا کرتے تھے، یا انگلش میں ڈائلاگ جسے کہتے ہیں اس کو تحریر کرتے تھے، اور ہم اس میں 2 یا 3 کریکٹر لیتے تھے، 2 یا 3 کردار لیتے تھے۔ فرض کریں ایک میں نے لیا علی اور ایک میں نے لیا حمزہ۔ تو علی نے حمزہ سے بات کی کہ السلام علیکم، علی نے کہا السلام علیکم، حمزہ نے کہا وعلیکم السلام۔ علی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، حمزہ نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں، پھر آگے ان کی آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے مکالمہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مکالمہ کی جو ہے استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی تحریری مکالمہ کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو تحریری مکالمہ کا جو استعمال ہے وہ ڈرامے میں بھی ہوتا ہے، کہانی میں، افسانے میں، فلم میں، ناول میں، ناولٹ میں، ہر جگہ پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی کہانی لکھتے ہیں اس میں ہمارے جو کردار ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم لوگوں نے کردار لیے ہیں وہ آپس میں جو مکالمہ کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، تحریری مکالمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم فلم کی بات کر لیں، کوئی انسان نے کوئی فلم لکھی ہے، اس میں بھی جو آپس میں کرداروں کی آپس میں بات چیت ہے، تو وہ ایک جو ہے تحریری مکالمہ ہے۔ لیکن زبانی مکالمہ کب بنے گا؟ اگر ہمارے کسی ناول یا ڈرامہ پہ کوئی ناول ہم نے لکھا، ہمارا ڈرامہ ہم نے فرض کریں لکھا ہے، اور اس ڈرامہ کو جب پرفارم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو کردار پرفارمنس دیں گے اس پہ اداکاری جو کردار کر رہے ہیں، اس وقت جو الفاظ استعمال کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہے، وہ تحریری مکالمہ کا زبانی مکالمہ میں ٹرانسفر کر کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو مکالمہ کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو مکالمہ کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مکالمہ کا جو استعمال ہے وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ مکالمہ ہمیں اس طریقے سے فائدہ دیتا ہے کہ جو مکالمہ ہے، اگر کوئی انسان 2 انسان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ سمجھیں گے، ایک دوسرے کی شخصیت جو ہے ان پہ عیاں ہوگی، ایک دوسرے کی شخصیت ان پہ کھل کے واضح ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں مکالمہ کی اہمیت کیا ہے۔ مکالمہ کی پہلی اہمیت تو میں اوپر بھی بیان کر چکی ہوں کہ کردار کی جو شخصیت ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے، اور مکالمہ کے ذریعے ہم ایک دوسرے تک اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں، اپنے جو خیالات ہیں، اپنی سوچ ہے، اس کو ہم ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور مکالمہ بات چیت اور گفتگو کے ذریعے کرتے ہیں ہم۔ تو جب گفتگو کے ذریعے کرتے ہیں، تحریری مکالمہ ہو چاہے زبانی مکالمہ ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خیالات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مکالمہ ہم ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں، بیسکلی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں، تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آگے والے انسان کے احساسات اس وقت کیا ہیں، وہ غصے میں ہے، خوشی میں ہے، دکھ میں ہے، تو ان سب چیزوں سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جو پیغام دیتے ہیں وہ بھی مکالمے کے ذریعے ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکالمہ جو اگر ہم تحریر کر رہے ہیں، تحریری مکالمہ لکھنے کے اصول کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ روزمرہ بول چال اور ضرورت کے مطابق اشارات ایک اچھے مکالمے کی روح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایسے ہم اگر ایک اچھا مکالمہ لکھ رہے ہیں تو کیا کریں کہ ہم لوگ روزمرہ کی جو گفتگو ہے اپنی، اسی کے مطابق مکالمہ لکھیں۔ اس کے بعد مکالمہ تحریر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ مشاہدے کی یعنی آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور امیجینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اپنے تصورات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان ہے وہ مکمل
ایک چیز کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں رکھتا، یعنی اس کی آبزرویشن نہیں یا اس نے اس چیز کو مکمل طور پہ اس چیز کا تجزیہ نہیں کیا ہوا، تو وہ کبھی بھی ایک مکالمے میں بہتر الفاظ نہیں استعمال کر سکے گا، اور اس کی گفتگو، اس کا اسلوب اچھا نہیں ہوگا، اور جو وہ بات اپنی بتا رہا ہے اس کو بھی اگلے انسان تک مکمل طور پہ پہنچا نہیں سکے گا، اور آدھی ادھوری بات جو ہے وہ مکالمہ جو ہے اس کو خراب کر دیتی ہے، اور مکالمے کی جو ایک اس میں خوشی ہوتی ہے اور مقابلے کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اور کیا کیا ہونا چاہیے نا ایک اچھے اور مکالمے میں۔ ایک اچھا مکالمہ اگر ہم تحریر کر رہے ہیں تو اس میں اور کیا ہونا چاہیے؟ مکالمہ تحریر کرنے کے لیے آپ کا مشاہدہ اور تصوراتی خیال بہتر ہوں، گفتگو میں ربط ہو، اور زبان بھی تکلف اور سادہ ہو۔ زبان میں یہ نہ ہو کہ الجھاؤ ہو یا تکلفانہ زبان ہو، کیونکہ ایسی زبان جو الجھاؤ کا شکار ہو تو وہ مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مکالمے میں گفتگو کا جو انداز ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بات خود بخود نکل آئے، یعنی ایک بات سے دوسری بات نکلتی آئے۔ یہ نہ ہو کہ جب ایک انسان ہے وہ بات کر رہا ہے تو وہیں پہ بات ختم ہو گئی ہے، دوسرے انسان کے پاس کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم ناول لکھ رہے ہیں، ڈرامہ لکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک انسان ہے وہ مکالمہ تو کر رہا ہے لیکن وہ بات چیت ہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، تو ایک انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس انسان کے دکھ، اس انسان کی تکلیف، جس بارے میں وہ بات کر رہا ہے، وہ اگر خوشی کی بات ہے تو اس کی جو آواز ہے یا اس کی لکھنے کا طریقہ ہے اس سے بھی وہ خوشی جھلکتی ہو، اور اگر وہ دکھ کا اظہار کر رہا ہے تو اس سے دکھ جھلکتا ہو، یعنی کہ ڈائلاگس جو ہوں گے اس میں ہم استعمال کریں گے، الفاظ جو استعمال کریں گے وہ اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو مکالمہ ہم لکھتے ہیں اس میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی عبارت استعمال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس موضوع پہ ہم مکالمہ لکھ رہے ہیں صرف اسی موضوع کے حوالے سے چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور جب ہم مکالمہ اختتام کریں، جب ہمارے مکالمے کا اختتام ہو، مکالمہ ختم ہو اور ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی بات کو مکمل کر چکا ہے تو وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس بات میں ادھورا پن نہ ہو، بلکہ جو قائرین ہیں، پڑھنے والے ہیں، یا جو پرفارمنس ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنے والے ساری بات کو سمجھ جائیں کہ ان دونوں جو دو لوگ ہیں ان میں آپس میں جو بات ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اور اس کا موضوع کیا تھا، اور یہ خوشی کے لحاظ سے تھی، غمی کے لحاظ سے تھی، ڈانٹ تھی، محبت تھی، کس طرح سے تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج ہمارا مکمل ٹاپک جو ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب میں ایک آپ کو مثال دے دیتی ہوں مکالمہ کی۔ مکالمے میں ہم لوگوں کو جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جہاں پہ جیسے السلام علیکم ہے اس کی آگے کیا ہم لوگوں نے کون سا نشان رکھنا ہے، ختمہ کہاں پہ آنا ہے، انورٹڈ کوماز میں کہاں پہ بات آنی ہے، اور ان سب چیزوں کا ہم لوگوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مطلب کہ ہم لوگوں کو ہماری مکالمہ اگر ہم تحریر کر رہے ہیں تو اس میں املا بہتر ہو، اور اگر ہم بیان کر رہے ہیں مکالمہ یعنی زبانی مکالمہ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری جو پروننسیشن ہے اردو الفاظ کی وہ بھی بہترین ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ایک بہترین مکالمہ جو ہے ہمارے وجود میں آتا ہے، اور مکالمہ ایک ڈرامہ کی، ایک افسانہ کی، ایک ناول کی جو ہے سمجھ لیں روح ہوتا ہے، کیونکہ مکالمے کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کے خیالات اور پڑھنے والے قاری جو ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس ڈرامے میں لکھا کیا گیا ہے اور یہ کردار کا کیا کام ہے، اس کردار کا کیا کام ہے، آیا یہ کردار ویلن ہے، آیا یہ کردار ویلن نہیں ہے۔ تو کردار نگاری کے ساتھ ساتھ مکالمہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے ایک ناول میں، ایک ڈرامے میں، ایک افسانے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری جو شہزادیاں لیکچرز دیکھتی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ ان کو لیکچر پسند آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، یہاں مجھے اور کتنی پروگریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔